لا یمسہ الا المطہرون. اگر قرآن کو چھونے کے لیے، مس کرنے کے لیے اپنے وجود کا پاک ہونا ضروری ہے تو ذرا اس وجود کی طہارت کا اندازہ کریں جس وجود پہ اللہ قرآن اتارتا رہا، جس وجود پہ قرآن نازل ہوا ہے، اس وجود کی پاکیزگی کا عالم کیا ہوگا. قرآن مجید کی ایک سورت ہے طٰہٰ، اس کے 2 حرف ہیں تا. علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے تفسیر المعانی میں، یا طاہرا من الذنوب و یا ہادی الخلق الی علام الغیوب. طٰہٰ کا معنی، تا کا معنی طہارت والا، پاکیزگی والا، اور ہا ہدایت بخشنے والا، رہنمائی کرنے والا، ہادی. یا طاہرا من الذنوب و یا ہادی الخلق الی علام الغیوب. اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ 2 صفاتی نام عطا فرمائے، طٰہٰ یا طاہرا من الذنوب، اے گناہوں سے پاک پیغمبر، اور اے مخلوق کو رب تک پہنچانے والے پیغمبر. اگر قرآن کو چھونے کے لیے پاکیزگی ضروری ہے تو قرآن کو حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو لینے کے لیے، نزول قرآن کوئی عام بات. اللہ فرماتا ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پہ اتارتے تو آپ دیکھتے بڑے سے بڑا پہاڑ بھی قرآن کو نہ اٹھا سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. قرآن کو لینا کوئی معمولی بات ہے. قرآن مجید کو اٹھانا، قرآن مجید کی وحی کو وصول کرنا، یہ معمولی بات نہیں. ہزاروں سلام اس قوت برداشت کو، ہزاروں سلام اس صلاحیت نبوت کو جس نے قرآن کو وصول کیا ہے، جنہوں نے قرآن کے نزول کو برداشت کیا ہے. یا اللہ تو فرماتا ہے کہ بڑے سے بڑا پہاڑ بھی قرآن نہ اٹھا سکتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں 10 سال کے بچے نے پورا قرآن حفظ کر لیا، 12 سال کے بچے نے پورا قرآن حفظ کر لیا. جواب آتا ہے تم وہ قرآن یاد کر رہے ہو جو سینہ مصطفیٰ سے ہو کے آیا ہے، جو سینہ مصطفیٰ سے لگ کے آیا ہے، تم وہ قرآن یاد کر رہے ہو. اگر براہ راست کسی پہ اتارا جاتا تو تم میں سے کوئی قرآن کو اٹھا نہ سکتا. براہ راست ہم نہیں اس کو برداشت کر سکتے تھے. یہ تو حضور کے سینے سے ہو کے آیا ہے، اس لیے اب ہم قرآن کو حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں. تو میں آپ کے سامنے جو نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ، قرآن پاک ہے، جس سینے پہ نازل ہوا وہ سینہ بھی. ابن تیمیہ غیر مقلدین کا پیشوا، اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی مسجدوں سے حضور کا اپنا وجود افضل ہے، اس لیے کہ قرآن کسی مسجد کی دیواروں پہ نازل نہیں ہوا، قرآن سینہ مصطفیٰ پہ نازل ہوا ہے. ابن تیمیہ حضور کے وجود کو مسجدوں سے افضل مانتا ہے، ہم کائنات کی تمام جگہوں سے افضل مانتے ہیں. جس زمین پہ وہ وجود رکھا گیا، زمین کا وہ ٹکڑا عرش سے بھی افضل ہے، اعلیٰ ہے. مجھے بتائیں زمین کا وہ ٹکڑا حضور کے وجود کا حصہ ہے؟ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. زمین کا وہ ٹکڑا حضور کے وجود کا حصہ ہے، یا حضور کا وجود براہ راست اس زمین کے اس ٹکڑے سے لگا ہے؟ براہ راست حضور کا وجود نہیں لگا، کیونکہ درمیان میں کپڑا ہے. حضور کے وجود مبارک پر لباس تو ہے، وہ کپڑا ہے، وجود کے ساتھ تو کپڑا ماسو ہے، کپڑا لگا ہے اس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ. حضور کا اپنا وجود تو براہ راست اس ٹکڑے کے ساتھ نہیں لگا ہوا. حضور کے وجود مبارک کے ساتھ تو لباس مبارک ہے، وہ لگا ہے زمین کے ٹکڑے کے ساتھ. اس قدر نسبت ہے، پر پھر بھی وہ زمین کا ٹکڑا سارے ٹکڑوں سے. اب میں جو نقطہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ گنبد خضرا کے نیچے وہ زمین کا حصہ نہ تو حضور کے وجود کا ٹکڑا ہے، حصہ ہے، نہ ہی براہ راست حضور کے وجود سے لگا ہوا ہے، بلکہ وہ تو کپڑے کی وساطت سے لگا ہوا ہے. جو حضور کے وجود کا ٹکڑا نہیں،
صرف اسے نسبت حاصل ہوئی وہ تو اتنا اعلیٰ ہو گیا، پر جسے حضور فرمائیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے وجود کا حصہ ہے، جنہیں حضور اپنے وجود کا حصہ قرار دیں ان کی عظمت اور شان کتنی ہو۔ حضرت سیدہ حضرت سیدہ خاتون جنت کو تو حضور نے اپنا ٹکڑا قرار دیا ہے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فرمایا فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے وجود کا، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جان احمد کی راحت پہ۔ تو جنہیں حضور اپنے وجود کا حصہ قرار دیں، جن کو خوش کرنا حضور کو خوش کرنا، جنہیں اذیت دینا حضور کو اذیت دینا ہے، ان کی عظمت کیا ہوگی، ان کی شان کیا ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر۔ احد میں جنگ کے دوران حضور کے چہرے پہ خود کھبا ہے، لوہے کا کیل کھبا ہے۔ ایک صحابی مالک بن سنان آگے ہوئے اور انہوں نے زخم پہ ہونٹ رکھے اور وہ خود نکال لیا اس کا جو حصہ تھا، اور خون بہنے لگا تو انہوں نے وہ خون چوس لیا ہے، وہ خون اپنے منہ میں لے لیا، زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ پھر سوچنے لگے یہ خون خون رسول ہے، میں اسے زمین پہ نہ پھینکوں، بلکہ انہوں نے پی لیا۔ حضور نے فرمایا صحابہ آؤ، جس نے زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے۔ مالک بن سنان کو جنت کی بشارت مل رہی ہے اس بات پر کہ تھوڑا سا خون رسول ان کے وجود کا حصہ بنا ہے، تھوڑا سا خون رسول انہوں نے پیا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں زمین پہ چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے تو مالک بن سنان کو دیکھ لو، فیصلہ کریں جس کا وجود بنا ہی خون رسول سے ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ۔ اور معراج دیکھیں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کہ انہیں آغوش نبوت نصیب ہوئی ہے۔ بچہ ماحول سے سیکھتا ہے، ہمارے بچے پنجابی بولتے ہیں، کیوں؟ ہمارے ماحول میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ یورپ کے بچے انگریزی بول رہے ہیں، کیوں؟ ان کے ماحول میں یہ زبان بولی جاتی ہے۔ تو بچہ ماحول سے سیکھتا ہے۔ ان کی عظمت اور شان کیا ہے؟ جنہیں وہ ماحول ملا ہے جس میں قرآن اتر رہا ہے، جنہیں وہ ماحول ملا ہے کہ فرشتے حضور پہ درود و سلام پڑھ رہے ہیں، جنہیں امام الانبیاء کی آغوش ملی ہے۔ یہ معراج ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ انہیں آغوش نبوت کی تربیت ملی۔ جب ان کا اتنا اعلیٰ ماحول ہے تو ان کی شخصیت کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کی فکر کی بلندی کتنی اعلیٰ ہوگی، ان کے کردار کی عظمت، اخلاق کی عظمت کتنی بلند ہوگی۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ کیڑی عورت وچ کونین جس نے پائی زہرا وانگ شانے جلی ہووے۔ کون سی خاتون ہیں جنہوں نے حضرت سیدہ خاتون جنت جیسی شان پائی ہو۔ حضور سفر سے واپس تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لاتے، نفل ادا کرتے، اور پھر اپنی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے جاتے اور اپنی بیٹی سے مل کے پھر حضور اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے۔ اور جب حضور سفر پہ روانہ ہوتے تو سفر پہ جاتے ہوئے سب سے آخر میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ملتے، اور حضرت سیدہ